بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع سندھ کے آثار قدیمہ کے مقامات اور ان کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سندھ کی معلوم تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ سندھ کی دھرتی دنیا کے چند ایسے خطوں میں سے ہے جہاں کی تہذیب کے 5000 سال سے بھی زیادہ پرانے آثار قدیم موجود ہیں۔ جب انسان نے مہذب ہونا سیکھا اور شہر آباد کرنے شروع کیے، اس وقت سے سندھ کی تاریخ موجود ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد حکومت پاکستان نے موہنجو دڑو کے سوائے صوبہ سندھ کے تمام آثار قدیمہ سندھ حکومت کے کنٹرول میں دے دیے ہیں۔ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ یہ قدم وفاقی حکومت کے صوبائی خود مختاری کے منصوبے کا حصہ تھا۔ موہنجو دڑو دنیا کی 4 قدیم ترین تہذیبوں میں شامل ہے جو 5000 سال سے بھی پرانی ہیں، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا مکلی کا قبرستان اور دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رنی کوٹ بھی سندھ میں واقع ہے۔ سندھ کا یہ پرانا مطالبہ تھا کہ اس کے آثار قدیمہ مرکز کے بجائے صوبے کے کنٹرول میں دیے جائیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت صوبے کے 129 آثار قدیمہ کے مقامات کو صوبائی حکومت کے کنٹرول میں دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر چکی ہے، جو ماضی میں آثار قدیمہ اور عجائب گھروں کے متعلق وفاقی محکمے کے کنٹرول میں تھے۔ سندھ کے حکام کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ کے آثار قدیمہ کے لیے سالانہ صرف 10 لاکھ روپے سے بھی کم بجٹ رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان تاریخی مقامات کو محفوظ بنانے اور ان کی دیکھ بھال کے کام میں مشکلات پیش آتی تھیں۔ لیکن اب صوبائی حکومت اس سلسلے میں زیادہ رقم خرچ کرے گی، تاہم سندھ حکومت کی طرف سے خرچ کی جانے والی رقم اب بھی ناکافی ہے۔ اب آثار قدیمہ کی سائٹس آثار قدیمہ صوبائی محکمہ ثقافت کے زیر انتظام ہوں گے، جبکہ صوبائی حکومت کا ایک نیا محکمہ اینٹیکویٹیز ڈپارٹمنٹ یعنی محکمہ آثار ان مقامات کو بہتر حالت میں لانے اور محفوظ بنانے کا کام کر رہا ہے۔ جی ناظرین، اگرچہ ان تمام اقدامات سے اس وقت صوبہ سندھ کی آرکیولوجیکل سائٹس یعنی آثار قدیمہ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت صوبے میں نہ تو مطلوبہ تعداد میں پیشہ ور ماہرین آثار قدیمہ تھے اور نہ ہی تربیت یافتہ عملہ اور انفراسٹرکچر یا سہولتیں دستیاب تھیں۔ سندھ کے آثار قدیمہ سائٹس کی بدحالی کی یہ صورتحال مرکزی حکومتوں کی ماضی کی پالیسیوں کا نتیجہ تھی، جبکہ اب سندھ کی صوبائی حکومت یہاں کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی میں مرکزی حکومت سندھ کے اندر زیادہ ماہرین اس لیے تیار نہیں کر سکیں کیونکہ وفاقی محکمہ آثار قدیمہ میں سندھ کا کوٹا صرف 1% تھا۔ اس لیے سندھ کے لوگ اس شعبے میں آئے ہی نہیں، جبکہ پنجاب کا کوٹا 60% ہے تو سارے آفیسرز پنجاب سے ہی آتے رہے۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ وفاقی محکمہ آثار قدیمہ میں چند سال قبل تک سندھ کا ایسا کوئی ماہر تک نہیں تھا جو نئے افراد کی تربیت کر سکے، اور نہ ہی حکومت سندھ کے پاس ایسا ماہر موجود تھا کہ جس کے پاس اس پیشے میں کم از کم 5 سال کا بھی تجربہ ہو۔ اب ایسی صورتحال میں ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈز بھی ہوں تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک غیر تربیت یافتہ فرد تو آثار قدیمہ کی سائٹس کی مرمت کے لیے زیادہ سے زیادہ سیمنٹ لگا سکتا تھا یا پھر پلاسٹر آف پیرس کو لیپ سکتا تھا، لیکن پیشہ ورانہ انداز میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم جب سے یہ معاملات صوبائی حکومت کے کنٹرول میں آئے ہیں تو صورتحال میں بہت تیزی سے بہتری آ رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں مرکز کی اسی پالیسی کے نتیجے میں سندھ میں کراچی یونیورسٹی اور خیرپور یونیورسٹی کے علاوہ کسی بھی دوسری یونیورسٹی میں آثار قدیمہ کا تعلیمی شعبہ یعنی آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ قائم ہی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے
اس شعبے میں اعلیٰ تعلیم کا رجحان فروغ نہیں پا سکا، تاہم اب صوبے کی دیگر یونیورسٹیوں میں یہ شعبہ قائم کر دیا گیا ہے، جہاں درجنوں طالب علم نہ صرف آرکیولوجی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ پروفیشنل انداز میں ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اس صورتحال کو ایک خوشگوار تبدیلی قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں ان جامعات سے فارغ التحصیل طالب علم صوبے کے تاریخی اور ثقافتی ورثوں کی بہت بہتر انداز میں حفاظت کر سکیں گے۔ جی ناظرین، جہاں تک تاریخی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے فعال کردار ادا کرنے کا تعلق ہے، تو اگر اس میں اب بھی کوئی کمی ہے تو وہ وفاقی محکمہ آثار قدیمہ کے ڈھانچے سے حاصل کی جا سکتی ہیں کہ جب تک صوبائی حکومت اپنی مہارت اور سہولتیں پیدا نہ کر لے۔ دوسری طرف ایک اہم بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے اس فیصلے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس سے صوبے کو اس کا حق ملا ہے اور اس سے صوبے کے تاریخی مقامات کے تحفظ اور بحالی کے کام میں بہتری بھی آئی ہے۔ ماضی میں یعنی 18ویں ترمیم سے قبل اتنا عرصہ وفاقی حکومت کے پاس یہ محکمہ رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ صوبے تو کیا پاکستان بھر میں ایک بھی بہتر لیبارٹری ہی نہیں بن سکی جس میں آثار قدیمہ پر تحقیق ہو سکے۔ پھر سندھ کے تاریخی مقامات کی بہتری کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ صوبے کے لیے جو فنڈز مقرر تھے وہ تو صرف موہنجو دڑو کی چند دیواروں کی دیکھ بھال کے لیے بھی کافی نہیں تھے۔ اس وفاقی محکمے میں سندھ اور بلوچستان دونوں صوبوں کے لیے ایک ہی ڈائریکٹر جنرل مقرر تھا، جس کی وجہ سے خاص کر سندھ میں آثار قدیمہ پر صحیح طور پر کام ہی نہیں کیا جا سکا۔ اس سلسلے میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ حکومت تربیت یافتہ عملے کی کمی کو پورا کرنے کی غرض سے وفاقی محکمہ آثار کے عملے کی آج بھی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور مطلوبہ سہولتیں پیدا کرنے کے لیے بتدریج اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ گزشتہ 10 سال میں اس میں 80% تک بہتری آ چکی ہے۔ حکومت سندھ پہلے مرحلے میں صوبے کے آثار قدیمہ کا سروے کروایا ہے اور ان تمام قدیمی مقامات کو بھی محفوظ آثار قدیمہ کی فہرست میں شامل کیا جنہیں ماضی میں مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا رہا تھا۔ جی ناظرین، دوسری طرف محکمہ آثار قدیمہ و نوادرات سندھ کی تاریخی شناخت بحال کرنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے اور صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ سندھ کے 20 تاریخی مقامات پر آثار قدیمہ کی جانب سے کنزرویشن، پرزرویشن اور ریسٹوریشن کا کام جاری ہے، جبکہ قدیم نوادرات سے آراستہ متعدد نئے میوزیم فنکشنل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت چاہوں جو دڑو اور بھمبور کی سائٹس کی ایکسکیویشن کا کام بھی چل رہا ہے، جبکہ برہمن آباد کے تاریخی مقام کی بہت جلد کھدائی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس حقیقت میں کوئی کلام نہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ اور ماضی کو بھلا دیتی ہیں یا اپنی تہذیب و ثقافت سے ناطہ توڑ لیتی ہیں تو تاریخ بھی ان کو بھلا دیتی ہے۔ کوئی بھی قوم اپنی ثقافت اور تہذیب سے کٹ کر دنیا میں اپنی پہچان قائم نہیں رکھ سکتی۔ سندھ ثقافت اور قدیم تہذیب کے حوالے سے اپنی جداگانہ پہچان رکھتا ہے۔ اس وقت صوبائی حکومت سندھ کی تہذیب و ثقافت کو بچانے اور آنے والی نسل کو ان قدیم اثاثوں سے روشناس کرانے کے لیے متحرک اور مصروف عمل ہے۔ اس وقت درجنوں تاریخی اور قدیمی سائٹس پر کنزرویشن، ریسٹوریشن اور پرزرویشن کا کام ہو رہا ہے، جن میں مین جاکپا حیدرآباد، ستینجو آستان روڑی، مکلی چوکنڈی کا قبرستان، بھمبور اور چاہوں جو دڑو شامل ہیں، جبکہ نئے عجائب گھر بھی قائم کیے جا رہے ہیں جن میں ان قدیمی آثاروں سے ملنے والے نوادرات رکھے جائیں گے۔ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو نئے میوزیم فنکشنل ہو چکے ہیں ان میں مکلی میوزیم ٹھٹا، مکھی ہاؤس میوزیم حیدرآباد، آرٹ اینڈ کرافٹس میوزیم 7، عامری آرکیولوجیکل میوزیم اور اسٹیٹ میوزیم خیرپور شامل ہیں، اور کچھ عجائب گھروں کی عمارتوں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ سیاحوں اور محققین کو بہترین معلومات و سہولت فراہم کی جائیں تاکہ سیاحوں اور ہم وطنوں کے سامنے سندھ کا مثبت چہرہ سامنے لایا جا سکے۔ سندھ دھرتی چونکہ انڈس ڈیلٹا سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کی تاریخ اور ثقافت بھی ہزاروں سال پرانی ہی ہے۔
یہ درست ہے کہ یہاں وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی تہذیبیں جنم لیتی رہی ہیں اور پرانی ختم بھی ہوتی رہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان تہذیبوں کے آثار کو گزشتہ 75 برسوں میں محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ نہایت دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی عدم توجہ کی وجہ بہت سی آثار قدیمہ کی سائٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، جبکہ دوسری طرف ان سائٹ سے نکلنے والے نوادرات کی چوری کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ ان چوری شدہ بیش قیمت نوادرات کو عالمی مارکیٹ میں اونے پونے داموں فروخت بھی کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم اب صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن دوسری طرف آثار قدیمہ کی سائٹس کی مرمت وغیرہ کے لیے اب بھی حکومت کی طرف سے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ ناکافی ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ حکومت سندھ نے آثار قدیمہ کی سائٹس سے ملنے والے کچھ نوادرات کو صوبے بھر میں نئے میوزیم بنا کر نمائش کے لیے رکھا ہے کہ جہاں نئی نسل کو سندھ کی تاریخ و ثقافت سے آگاہ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود سندھ بھر میں ان میوزیم کی تعداد میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے اقدامات دیکھ کر یہ امید کی جا رہی ہے کہ سندھ حکومت اگلے مالی سال کے بجٹ میں اس حوالے سے فنڈز میں مزید اضافے کا اعلان کرے گی تاکہ آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ مزید سہولت اور بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔